باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقال قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فی وصیتہ لأخیہ محمد ابن الحنفیہ یا اخی انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر وسیر بسیرت جدی و بسیرت ابی علی ابن ابی طالب صلاۃ پڑھ عزیزان گرامی، کل کی مجالس کی گزارشات اور معروضات یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ کہ جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہوئے، بعض علماء نے مکے میں ذکر کیا ہے کہ مکے میں آپ نے یہ تحریر فرمایا، اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ مدینہ منورہ سے جب آپ رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے بھائی حضرت محمد حنفیہ جو باپ سے ایک ہیں اور ماں سے الگ ہیں، لیکن عزیزان گرامی اس کے لیے ایک لفظ بھی ہے ہماری زبان میں، اگر میں چاہتا تو اس لفظ کا استعمال کر لیتا، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں وہاں صرف اور صرف رشتہ ہے، اور وہاں صرف رشتہ ہے، وہاں بحث یہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ سگا ہے یا سوتیلا ہے، لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کے یہاں جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے، بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے، ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، وہاں سوتیلے کا کوئی تصور نہیں، وہاں سوتیلے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بس دو تین جملے اس سلسلے میں کہہ کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس لیے یہ تصور نہیں ہے کہ آپ خود اپنے معاشرے کے اندر، اپنے مجتمع کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر کبھی اس لفظ پہ غور کیجئے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ فرمائیے ذرا، اچھا اس لفظ کے سننے کے بعد جو ایک فکر، جو ایک خیال ذہن میں آتا ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی سے تعارف کراتے ہیں کہ یہ ان کے بھائی ہیں، اور پھر بیچ میں لفظ آ جاتا کہ سوتیلے بھائی ہیں، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ سوتیلے بھائی کے لفظ سے جب یہ لفظ آتا ہے تو اس سے ہمارے ذہن میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوتیلے بھائی ہیں تو یقیناً ان میں اختلاف بھی رہتا ہوگا، اور وہیں ذرا ان کے درمیان ایسا ہی ہوتا نا جی۔ اور کبھی کبھی اس لفظ سوتیلے کو بہت سے لوگ اختلاف کرانے کے لیے ہی یوز کرتے ہیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر، اور ہمارے ایسے نہیں ہے، ہم آپ کا بھائی تھوڑی ہے، وہ تو سوتیلا بھائی ہے۔ کبھی اس ماں کو کہ جسے ہمارے یہاں مائدر بولتے ہیں، ماں نہیں بولتے، صحیح ہے نا، کہ یہ ماں تھوڑی ہے تو مائدر ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نفرت کا پیغام لفظوں سے دیا جا رہا ہے، غور فرمائیں، نفرت کا پیغام ان لفظوں سے دیا جا رہا ہے۔ اچھا کیوں نہ ہو یہ نفرت پیدا کیوں نہیں ہوگی؟ نفرت اس لیے پیدا ہوگی کہ لفظ صوت وہ ہندی زبان کا لفظ ہو یا سنسکرت کا ہو، میں نے تحقیق نہیں کی ہے اس سلسلے میں، صحیح ہے، اور کوئی خاص تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ تو عزیزان گرامی یہ لفظ صوت جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ صوت کسے کہتے ہیں؟ صوت کہتے ہیں کہ پہلے سے کوئی ایک زوجہ گھر میں موجود ہو، اور ہمارے پہلے سے کوئی بیوی گھر میں موجود ہو اور اس کے بعد دوسری بیوی اس مرد کی زندگی میں آئے، دوسری عورت اس مرد کی زندگی میں آئے تو اس عورت کو صوت کہا جاتا پہلی والی کے لیے، پہلی والی جو زوجہ ہے اس کے لیے یہ صوت بن کے آ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ رقابت تو خود بخود پیدا ہو جائے گی، کیونکہ پہلے سے ایک زوجہ موجود ہے اور یہ دوسری بیوی جو ہے یہ صوت کہلائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی والی سے نفرت کرے گی اور یہ جو ہے پہلی والی سے نفرت کرے گی، تو یہ تو لفظ ہی نفرتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی اس لفظ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں اہل بیت کے سلسلے میں بالخصوص معصوموں کے رشتے میں اس لفظ کو لانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اسلام میں ہمارے دین میں بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے، ماں ماں ہے، یہ رشتوں کا تقدس ویسے ہی ہے، چاہے باپ الگ ہو یا ماں الگ ہو، ان رشتوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اور ہمارے ان رشتوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، رشتہ رشتہ ہے اہل بیت کی نظر میں۔ اور اب آپ کو میں اس کی مثال دے دوں کہ جب جناب ام البنین فاطمہ بنت حزام جب آئی ہیں، تشریف لائیں حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں، تو آپ نے آنے کے بعد جب مولا کائنات کی ڈیہڑی پہ قدم رکھنا چاہا تو ایک طرف امام حسن مجتبی اور دوسری طرف امام حسین علیہم السلام موجود تھے استقبال کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے مادر گرامی تشریف لائیے، تو جناب ام البنین نے کہا کہ اے شہزادو، میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں بلکہ آپ کی خادمہ بن کے آئی ہوں۔ فرمائیں ذرا، میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں اس گھر کے اندر، میں آپ کی خادمہ بن کر کے آئی ہوں۔ جب یہ لفظ کہے، ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ الفاظ کس نے کہے؟ جناب ام البنین نے۔ دنیا کی کوئی مائدر لائیے جی، وہ پہلی بات تو شادی سے پہلے ہی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی جی، بچوں کو جو پہلی بیوی سے ہیں، اور اگر بطور مجبوری کہ رشتہ ہو ہی نہیں رہا سوائے اس شرط کے کہ ان بچوں کو قبول کرے، تو وہ کہیں نہ کہیں قبول تو کر لیتی ہے لیکن زبانی قبول کر لیتی ہے، اس کا ذہن قبول نہیں کرتا، اس کا دل قبول نہیں کرتا، اسی لیے اس گھر کے اندر پریشانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ لیکن جب جناب ام البنین آئی ہیں، جناب فاطمہ بنت حزام تشریف لائی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی خادمہ بن کر کے آئی ہوں۔ تو عزیزان گرامی ماں ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ جو اس ماں کے شکم میں بچہ وجود پائے گا، غور فرمائیے ذرا، غور فرمائیے ذرا، بھائی جس ماں کا ذہن اتنا صاف ہو، جس ماں کے خیالات اور ماں کے افکار اتنے اچھے ہوں، تو اس ماں سے جو بچہ دنیا میں آئے گا یقیناً وہ کبھی ان شہزادوں کو بھائی نہیں کہے گا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ لہٰذا عزیزان گرامی یہ سوتیلے کا لفظ ہمارے معاشرے سے بھی نکل جانا چاہیے۔ تو ایک طرف تو جناب ام البنین ہیں کہ جو حسن و حسین کو اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ آپ کا بیٹا کون ہے ہماری زبان میں؟ یعنی جناب عباس، اور جناب عباس کے 3 بھائی، صحیح ہے نا، وہ آپ کے بیٹے ہیں جو آپ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے ہیں۔
لیکن یاد دلا دوں وہ جملہ بھی کہ جب جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام 5-6 سال کی عمر کو پہنچے اور چلنے پھرنے لگے اور اپنے بھائیوں سے گفتگو کرنے لگے، تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں گفتگو کرتے ہوئے جملہ کہا، اے بہن زینب، اے بہن زینب۔ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا تو جناب ام البنین نے ایک مرتبہ جناب عباس کو آواز دی، بیٹا میرے قریب آؤ۔ بھائی جناب عباس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، یہ تم نے کیا کہا؟ یہ ابھی تم نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے بہن زینب کہا۔ کہا کہ میرے لال یہ تمہاری بہن نہیں ہے، یہ تمہاری بہن نہیں ہے، آج سے ان کو اپنی شہزادی سمجھنا، بہن نہ کہنا، شہزادی سمجھنا۔ تو عزیزان گرامی آپ نے اندازہ کیا کہ سوتیلے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ام البنین نے اپنے بیٹوں کو غلام بنا کے پرورش کیا، صحیح ہے نا؟ اور فرمانے یعنی انہیں آقا کہا جناب زہرا کے بیٹوں کو، اور اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ تم ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھنا۔ اور فرمانے اور آئیے وہ بھی روایت موجود ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے کربلا کا ذکر کیا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا تو ایک تمنا کا بھی ذکر کیا ہے، کاش میرے ایک ایسا بیٹا ہوتا۔ اور فرمائیے ذرا کہ جو حسین کی، اور دیکھیے یہ جملے بھی بڑے عجیب ہیں، اس جملوں کو سمجھنا چاہیے۔ امام نے فرمایا ہے کاش میرے ایسا بیٹا ہوتا، اتنا شجاع بیٹا ہوتا جو امام حسین فرزند رسول نبی کے بیٹے کی حفاظت ویسے کرتا جیسے میں نے نبی کی حفاظت کی۔ اور ہمارے نبی کے بیٹے کی ویسے حفاظت کرتا کہ جیسے میں نے نبی کریم کی حفاظت کی۔ عزیزو یہ نسبت بھی بہت عجیب ہے، ذرا اسے سوچئے، بیٹے تو امام حسین علی کے بھی ہیں، صحیح ہے نا؟ بھائی صلب علی سے دنیا میں آئے ہیں، لیکن کیونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، آیہ مباہلہ میں قرآن نے نبی کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی فخر و مباحات کی بات ہوئی، جب بھی جو ہے وہ دو بچوں کے درمیان کوئی ایسی بات پہنچانی ہوئی کہ جس میں ایک کو ہلکا دیکھنا تھا اور دوسرے کو بھاری، تو وہاں پر نسبت ہمیشہ حسن و حسین کی نبی کی طرف دی کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی جملے ارشاد فرمائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے نبی کی حفاظت کی ویسے میرا بیٹا نبی کے بیٹے کی حفاظت کرے۔ صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد۔ ویسے میرا بیٹا نبی کے بیٹے کی حفاظت کرے۔ تو اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا موجود تھیں، زندہ تھیں، حیات تھیں۔ تو ایک مرتبہ جناب زہرا نے یہ کہا کہ کیا نام ہوگا علی، اس کا نام کیا رکھو گے؟ کہا عباس۔ کہا میں نے نام سوچ لیا عباس۔ تو جناب زہرا نے کہا کہ وہ تمہارا نہیں بلکہ میرا بیٹا ہوگا۔ فرمائیے ذرا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں دو مائیں ملی کہ جن کے شکموں سے الگ الگ بیٹے پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا، بلکہ جو شہزادی نے کہا وہ میرا بیٹا ہوگا، وہی ام البنین نے علی کے گھر میں آ کر کے کہا کہ تم خالی میرے بیٹے نہیں ہو، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، بلکہ تم میرے لیے جو ہے وہ شہزادے ہو، میں خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یعنی خدا کی قسم دو بیویاں بہت سے گھروں میں مل جائیں گی، ایک کے مرنے کے بعد دوسری بیوی نظر آ جائے گی، لیکن ایسا مزاج کا اتحاد، ایسا فکر کا اتحاد شاید کسی گھر میں دو بیویوں کے درمیان نہیں ملے گا۔ صلاۃ ہے محمد و آل محمد۔ اور ہمارے تو عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو غلامان علی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امام حسین اور باقی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والے کہتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔
تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز رائج ہونی چاہیے کہ اگر کسی کی زوجہ دنیا سے چلی جائے اور دوسری بیوی دوسری زوجہ اسے دوسری شادی کرنا پڑے تو پھر دوسری آنے والی بیوی جو ہے وہ پہلے والی بیوی کے بچوں کو کبھی غیر نہ سمجھے، انہیں جو ہے اپنا سوتیلا نہ سمجھے، بلکہ ایک ہی رشتہ قائم کرے کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میں ان کی ماں ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب آئیے وہ وصیت نامہ جو امام حسین علیہ السلام نے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے، علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع دونوں ہی محترم ہیں ہمارے لیے، اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، دونوں علماء ہمارے لیے محترم ہیں۔ عالم ہے کسی قوم کا ہو تو عزیزان گرامی، دونوں فریقین کے علماء نے یہ لکھا ہے، فریقین کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا اور تحریر فرما کر کے اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کے سپرد فرمایا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس وصیت نامے میں جو امام نے لکھا ہے وہ اہم ہے کہ وہ ہماری قوم کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون پہ جو وصیت نامے کا مضمون ہے، اس مضمون پر 2-4 سال اگر ممبروں سے گفتگو ہو جائے تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ چینج ہو جائے اور ہم سمجھ سکیں کہ کربلا کے اہداف کیا ہیں، کربلا کے مقاصد کیا ہیں، کربلا کیوں ہوئی تھی، کربلا اس لیے نہیں ہوئی تھی جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں، اور بھائی ذرا جو ہم سوچے بیٹھے ہیں کہ کربلا اس لیے ہوئی، نہیں، کربلا اس لیے نہیں ہوئی ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، کربلا ہوئی ہے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے، کسی بہت بڑے ہدف کے لیے، کربلا ہوئی ہے بہت بڑے مقاصد کے لیے، ان مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام لکھتے ہیں اس وصیت نامے کے اندر، یا اخی انی لمخرج اشرن ولا بطرا، کل مجلس دوسری طرف چلی گئی تھی، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکا تھا، کہ اے میرے بھائی نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، دیکھیں پہلا ہی جملہ دیکھیے وصیت نامے کا، اے میرے بھائی نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، ولا بطرا، اور نہ میں کسی طرح کی بغاوت چاہتا ہوں، فرمائے ذرا، نہ شر پھیلانا چاہتا ہوں اس اپنے اقدام سے اور نہ بغاوت مقصود ہے۔ یہ شر کیا ہے؟ شر کہتے ہیں اس برائی کو کہ جس کے ذریعے سے قوم میں تفرقے ہو جائیں، فرمائیے ذرا، جس کے ذریعے سے قوم کے اندر جماعتیں بن جائیں۔ شر ہر اس برائی کا نام ہے کہ جو لوگوں کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، سے نا ہم کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑے شریر ہیں، تو شریر کیا معنی شریر ہیں، سے نا یعنی فتنہ و فساد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بانٹ دینا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر تفرقہ کر دینا چاہتے ہیں، گروہ بنا دینا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ میں شر پھیلانے کی قصد سے نکلا ہوں اور نہ میں بغاوت مجھے مقصود ہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جی بغاوت کروں اور اپنی اس امت کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، نہیں، امت کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا بغاوت بھی مقصود نہیں ہے، ولا مفسدن ولا ظالما، اور نہ اس روئے زمین پہ فتنہ و فساد کرنا چاہتا ہوں اس اقدام کے ذریعے سے، اور نہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں، اور نہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا، امام نے شر سے منع کر دیا، میرے اقدام کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ شر کے ساتھ نہیں ہے، میرے اقدام کا کوئی تعلق، اس کربلا کے سفر کا کوئی تعلق بغاوت کے ساتھ نہیں ہے، اس کربلا کا کوئی تعلق فتنہ و فساد کے ساتھ نہیں ہے، اس کربلا کا کوئی تعلق کسی کے حق کو پامال کرنے کے لیے نہیں ہے،
اور فرمائیے اس کا مطلب جتنی برائیاں انسانی معاشرے انسانی سوسائٹی کی ہو سکتی تھی، جتنی برائیاں اخلاق انسانی میں اور عادات و اطوار انسانی میں ہو سکتی تھی، ان تمام برائیوں سے کربلا کو الگ کر لیا امام حسین نے۔ کربلا بعد میں ہوگی، ابھی کربلا ہوئی نہیں ہے، کربلا بعد میں ہوگی، قربانیاں آپ بعد میں دیں گے۔ تمام برائیوں سے پہلے اعلان کر دیا کہ یہ جب قربانیاں ہو جائیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا کسی بھی طرح کی برائی کی حامی ہے، کسی بھی طرح کی برائی کی حمایت نہیں کرتی کربلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام تمام برائیوں سے انکار کر کے کربلا جا رہے ہیں تو پھر عزاداری امام حسین، ذکر امام حسین، ذکر کربلا، ذکر شہداء، ماتم، جلوس اور ماتم، جلوس، یہ سب کچھ بھی اسی اعلان کے ساتھ ہونے چاہیے کہ نہ ان جلوسوں سے کوئی شر پھیلے گا، نہ اس ماتم سے کوئی شر پھیلے گا، نہ ان نوحوں سے کوئی شر پھیلے گا، اور نہ جو ہے اس عزاداری سے کوئی شر پھیلے گا۔ اگر یہ عزاداری ان تمام چیزوں کو روک دے تو خدا کی قسم سب سے اچھا معاشرہ شیعہ معاشرہ کہلائے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور فرمانے ہم اپنے سینوں پہ ہے ماتم کو سجانے والے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، ہوں عزادار تو وہ جاہو حشم رکھتا ہوں عزادار تو وہ جاہو حشم رکھتا ہوں، اپنے ہاتھوں پہ میں غازی کا علم رکھتا ہوں۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ یہی تو کربلا کہہ رہی ہے کہ جب عزادار سب حسینی ہوں تو کردار بھی حسینی ہو۔ یہی تو کربلا کہہ رہی کہ میں ہر برائی کے خلاف ہوں، جب تم میرے ماننے والے ہو تو معاشرے میں ہر برائی کے خلاف رہو، تم برائیوں کے خلاف رہو، تمہیں اچھائیوں کا حامی ہونا چاہیے، برائیوں سے خود بھی دور رہو، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکو، تب ایک اچھا معاشرہ بنے گا، تب ایک حسینی بنیں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ جو جناب عباس کا علم بھی اٹھائے اور پھر اسی ہاتھ سے کسی غریب اور کمزور کے تماچا بھی مار دے؟ جی فرمائیے ذرا، کیسے ممکن ہے کہ کوئی جناب عباس کی وفا کا تذکرہ بھی کرے اور اپنے بھائی پہ ظلم بھی کرتا رہے؟ جی یہ آپ نے موضوع دے دیا نا مجھے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماتم کرتا ہو مظلوم کا اور عدالت میں جا کے گواہی دیتا ہو ظالم کے ساتھ؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جی کیسے ممکن ہے کہ ماتم کر رہا ہے مظلوم کا، گریہ کر رہا ہے مظلوم کا، مظلوم ہے نا امام حسین، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا گریہ، مظلوم کا تذکرہ، اور جب وقت آیا تو مظلوم کا ساتھ چھوڑ دیا، ظالم کے ساتھ چلا گیا۔ جی تو کربلا یہی تو درس دے رہی ہے کہ تم اگر مظلوم سے محبت کرتے ہو تو ہم تو جب جانے کہ اس محبت کی دلیل تم اپنی گلیوں میں رہ کے، اپنے گھروں میں رہ کے، اپنے معاشرے میں رہ کے اس محبت کی دلیل دو کہ جو تمہاری گلی میں ظالم ہو اس ظالم کا کبھی ساتھ نہ دو، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو، تو ہم سمجھ لیں گے اگر تم ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایسے ہی ہے نا بھئی، کیسے پہچانے کہ تم ہمارے ساتھ ہوتے؟ جب تم اپنے محلے کے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو سمجھ میں آئے کہ تم مظلوم سے محبت کرتے ہو۔ کہیں زبانی دعویٰ نہ ہو، ہے نہیں، کہیں زبانی دعویٰ نہ ہو، عمل کر کے دکھاؤ نا۔ سب کہہ رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں امام حسین کی، سب کہہ رہے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو کیا مولا اپنے ساتھ کے لیے بلا رہے تھے؟ غور فرمائیے ذرا،
کیا مولا اپنے ساتھ کے لیے بلا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ رہو؟ ساتھ رہنا فضیلت ہے یا مقصد کو پورا کرنا فضیلت ہے؟ صلاۃ ہے محمد آل محمد پر. ساتھ رہنا تھوڑی بہت بھائی ہمارے عقیدے میں تو عزیزان گرامی ساتھ رہنا ہمارے عقیدے میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے. میں جملہ کہہ دیا ماشاءاللہ سب مجمع بہت سمجھدار ہے, سمجھ گیا کیوں قبلہ؟ ساتھ رہنا کسی کے ہمارے عقیدے میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے. صحیح نا؟ کسی کے ساتھ رہنا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ساتھ ہو یا نہ ہو اس کے مقصد کو پورا کرے. اور ذرا ساتھ ہو یا نہ ہو, جسمانی طور پہ وہاں ساتھ ہو, ذرا جملوں کو بدل دوں ورنہ کوئی سوچے گا ساتھ کے معنی دوسرے بھی تو ہو رہے ہیں نا. جسمانی طور پہ اس وقت چاہے اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے مقصد کو پورا کرے تو اسی کے ساتھ ہے. اور ساتھ رہ کے بھی مقصد میں کام نہ آئے تو یہ اس کے ساتھ رہی, اس کے خلاف ہے. صلاۃ پر محمد آل محمد پر. جی تو ہمارا عقیدہ تو بالکل واضح. تو عزیزان گرامی تو ہمارا عقیدہ تو بالکل صاف ہے. اس سلسلے میں ہم نے کبھی ساتھ رہنے والے کو کوئی سند نہیں دی. ساتھ رہنے کی بنیاد پہ نہیں دی نا سند. جی ہم نے سند دی اس کے کارنامے کی بنیاد پہ. جی تو کربلا ساتھ رکھنا یعنی جسمانی طور پہ ساتھ رکھنے کا پیغام نہیں دے رہی ہے بلکہ مذہب میں شریک ہونے کا پیغام دے رہی ہے, دین میں اور مقصد میں شریک ہونے کا پیغام دے رہی ہے کہ چاہے جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں کربلا میں 14 سال پہلے ہو یا نہ ہو, قیامت تک آنے والا اگر مقصد میں شریک ہو گیا تو سمجھ لو کربلا کے میدان میں شریک ہے. صلاۃ ہے محمد آل محمد. کربلا کے میدان میں جی واہ واہ. ایسے آج یہ 1 گھنٹے کی مجلس میں کئی مجلسیں ہو جائیں گی. ہاں نہیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ. جی 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 اچھی بات. تو خیر ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو عزیزان گرامی نہج البلاغہ میں, اب میرا ذہن ادھر چلا گیا, نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام جنگ جمل میں تشریف فرمائے. نہج البلاغہ میں ذکر کر رہے ہیں مولا اس چیز کا. جنگ جمل میں آپ تشریف فرما ہیں اور جنگ فتح کر چکے ہیں. میدان میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور مولا فتح یاب ہو چکے ہیں. تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, اے امیر المومنین, اے کاش میرا فلاں بھائی آج ہوتا. اے کاش میرا فلاں بھائی آج ہوتا تو اس جنگ کو دیکھ کے, اس فتح کو دیکھ کے, آپ کی کامیابی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا. وہ بہت خوش ہوتا.
تو امام نے فرمایا کیا وہ ہمارا چاہنے والا ہے؟ کہا ہاں وہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ کہا تو اس کے غائب رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے غائب ہونے سے کوئی فرق، بلکہ ویسے ہی ہے جیسے یہ مجاہدین یہاں لڑ رہے ہیں، یعنی وہ میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے یہ مجاہدین یہاں جنگ کر رہے تھے، سمجھ لو وہ اس جنگ میں شریک ہے۔ اور اب ایک جملہ کہا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، جا کر کے اس جملے کو دوبارہ سے پڑھیے گا، سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کے۔ مولا فرماتے ہیں بلکہ وہی نہیں جو ابھی ماؤں کے ارحام میں اور باپوں کے اپنے باپ کے صلب میں ہیں اور وہ قیامت تک آنے والے ہیں، وہ سب کے سب اگر ہم سے محبت کرتے ہیں تو یقین جانو وہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ تو وہ اس جنگ میں شریک۔ ہم علی والے اسی در سے دعا لیتے ہیں، ہم علی والے اسی در سے دعا لیتے ہیں، در شبیر پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، بچھا کے فرش عزا کو جو اپنے گھروں میں ہم، بچھا کے فرش عزا اپنے گھروں میں جو ہم تو بس فاطمہ زہرا سے دعا لیتے ہیں، ہم تو بس فاطمہ زہرا سے دعا لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ جو محبت کے تقاضے ہیں یہ زبانی نہ رہ جائیں، بس یہ محبت کے تقاضے زبان پہ نہ رہ جائیں، یہ عمل میں اتر آئیں، سیرت میں نظر آئیں، یہ کردار میں نظر آئیں، اور ہمارے یہ کردار میں نظر آئیں۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو 1400 سال پہلے کسی زمانے میں کسی ایک صحرا میں، کسی ریگستان میں، کسی بیابان میں، کسی جنگل میں واقع ہوا اور وہیں رہ گیا۔ اور ہمارے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو جہاں ہوئے وہیں رہ گئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن عزیزان گرامی کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو 1400 سال پہلے عربوں کے صحرا میں ہوا، عربستان کے ریگستان میں ہوا اور وہیں ختم ہو گیا۔ وہ کربلا ہی کیا کہ جو ختم ہو جائے، اور وہ کربلا ہی کیا جو ختم ہو جائے یا جو ٹھہر جائے، جو رک جائے۔ کربلا تو محو سفر ہے، کربلا تو سفر کر رہی ہے۔ حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ لگاتے ہوئے کربلا محو سفر ہے، جیسے جیسے سفر کر رہی ہے، جہاں جہاں لوگوں کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ کربلا کے مقاصد اور اہداف میں شریک ہو سکیں، وہاں وہاں کربلا ان لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرتی جاتی ہے اور ایک کارواں تیار ہوتا جاتا ہے، اور ایک کارواں تیار ہوتا جاتا ہے۔ جب یہ کربلا کا سفر لبنان کی سرزمین سے ہوا تو وہاں لوگوں میں صلاحیت تھی، ان کو کربلا نے حزب اللہ بنا دیا۔ اور جب یہ کربلا کا سفر ایران سے ہوا، لوگوں میں صلاحیت تھی، کوئی خمینی بنا، کوئی خامنائی بنا۔ جب عراق میں جو ہے بیداری پیدا ہوئی اور کچھ لوگوں تک کربلا پہنچی تو وہاں کوئی سیستانی بن کے ابھرا، کوئی خوئی بن کے ابھرا، کوئی محسن الحکیم بن کے ابھرا۔ اس کا مطلب کربلا ٹھہری ہوئی نہیں ہے، کربلا تو محو سفر ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے قریب سے کربلا گزر رہی ہے اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ کربلا کو قبول کر سکے۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ جی اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ کربلا کو قبول کر سکے۔ اگر اس نے کربلا کو قبول کر لیا تو کربلا اپنے میں شامل کر لے گی، اور اگر اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ قبول کر ہی نہیں پا رہا ہے۔ اب قبولیت کسے کہتے ہیں؟ عملی طور پہ، کردار کے طور پہ، سیرت کے طور پہ ہے نا، اسے آپ قبول کر لیجئے۔ بھئی کربلا نے ہمیں جو درس دیا اس درس کو آج بھی اپنے کردار میں اتار لیجئے، اپنے کردار میں اتار لیجئے۔ اور یہ نہیں کہ جتنا جس میں صلاحیت تھی ضروری نہیں کہ کربلا کو خالی مسلمان قبول کرے یا خالی شیعہ قبول کریں، غور فرمائیے ذرا، نہیں، کربلا کے لیے جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے جو قبول کر لے وہ اسی زاویے سے کامیاب۔ غور کیجئے، جس زاویے میں قبول کیا ہے کربلا کو اسی زاویے میں کامیاب۔ کسی نے پورا قبول کر لیا تو پورا ملک کامیاب، اگر ملک نے قبول کر لیا ملک کامیاب۔
اور فرمائیے ذرا، حکومت نے قبول کر لیا حکومت کامیاب، کسی نے فردی طور پہ قبول کر دیا تو وہ فرد کامیاب، وہ شخص کامیاب۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ خالی اس کا تعلق نہ مسلمانوں سے ہے نہ شیعوں سے ہے۔ مہاتما گاندھی نہ مسلمان تھے نہ شیعہ تھے، جی مہاتما گاندھی نہ مسلمان تھے نہ شیعہ تھے، انہوں نے ایک زاویے سے کربلا کو قبول کر لیا کہ میں ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ غور فرمائیے ذرا، انہوں نے ایک زاویے سے کربلا کو قبول کیا، وہ زاویہ تھا کہ چاہے مقابل میں کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، سپر پاور آ جائے، لیکن میں کربلا سے درس حاصل کر رہا ہوں کہ جیسے امام حسین نے اس وقت کی سپر پاور کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ اس سے مقابلہ کیا، تو جب گاندھی نے اس زاویے کو قبول کیا تو گاندھی نے بھی انگریز کے سامنے، برٹش کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو یہ کس نے نہیں جھکنے دیا گاندھی کا سر؟ ہے کس نے نہیں جھکنے دیا یہ گاندھی کا سر؟ کربلا نے نہیں جھکنے دیا، جس زاویے سے قبول کیا تھا، اس نے ایک ہی زاویے سے قبول کیا نا، تو اس زاویے میں کامیاب ہو گئے گاندھی۔ انقلاب آ گیا ہے نہیں آ گیا؟ تو ہندوستان کے انقلاب میں چاہے جو شریک رہا ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، سارے جتنے بھی شریک تھے اس انقلاب کو لانے میں، آزاد کرانے میں، عزیزان گرامی وہ سب محترم ہیں، لیکن ان سب کو جو تحریک دے رہی تھی جی وہ صرف اور صرف کربلا تھی۔ اسی لیے مہاتما گاندھی جی نے احمد آباد کے جلسے میں جب یہ آزاد ہو گیا ملک اور ہمارے قانون بھی تیار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس وقت جو ہے احمد آباد میں ایک جلسہ ہوا، اس جلسے کو آپ جا کر کے پڑھیے، اس میں کیا کہا تھا۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا، اے ہندوستان کے رہنے والوں، اے ہندوستان کے واسیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اب دوبارہ کسی کے غلام نہ بنو، اگر تم چاہتے ہو کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد رہو، دوبارہ سے کسی کے غلام نہ بنو، تو کربلا کو نہ بھولنا، امام کی شہادت کو فراموش نہ کرنا، امام حسین کی شہادت کو فراموش نہ کرنا۔ اگر تمہیں کربلا یاد رہی تو یاد رکھو، کربلا کبھی کسی کا تمہیں غلام نہیں بننے دے گی، اس لیے کہ کربلا آزادوں کے لیے ہے، غلاموں کے لیے نہیں ہے۔ صلاۃ ہے محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، آزاد لوگ جو ہیں جو غلام بننا نہیں چاہتے وہ کربلا سے منسلک ہو جائیں، کربلا کبھی غلام نہیں بننے دے گی، اور ہمارے کربلا کبھی کسی کا غلام نہیں بننے دے گی۔ کیوں؟ میرے مولا نے ایک شعار بنایا تھا کربلا کو پوری انسانیت کے لیے، یہی ہے نا، پوری انسانیت کے لیے۔ غلامی تو ہر قدم پہ یہ دعوت دے رہی تھی کہ تم بیٹے کو بچا لو، غلامی کو قبول کر لو، بھتیجے کو بچا لو، غلامی کو قبول کر لو، بھائیوں کو بچا لو، غلامی کو قبول کر لو، عیش و عشرت کی زندگی لے لو، غلامی کو قبول کر لو۔ لیکن میرے مولا نے کہا، اما وہ عیش و عشرت ہی کیا جو کسی کا غلام بن کے عیش و عشرت کرے، وہ عیش و عشرت ہی کیا ہے؟ لہذا میرے مولا نے ان ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کے شہادتیں پیش کر کے دنیا کو بتایا کہ جو شہادتیں دیتے ہیں وہ کبھی کسی کے غلام نہیں ہوتے، اور جو غلام ہوتے ہیں ان میں شہادتوں کی جرت نہیں ہوتی۔ صلاۃ ہے محمد وعلی محمد۔ جی جو غلام ہوتے ہیں ان میں شہادتوں کی جرت، ان میں شہادتوں کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی جو قوم شہادت دے رہی ہے وہ کسی کی غلام نہیں ہے، دے ہی اس لیے رہیں۔ اگر غلامی قبول کر لیتے تو ہمارے جلوسوں میں بم وسفوٹ کیوں ہوتے؟ جی بحث تو یہی ہے کہ بھئی انہوں نے غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتی یہ قوم، اسی لیے تو آج بھی ہم کربلا میں کھڑے ہیں، آج بھی مصائب کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ہم کربلا میں کھڑے یا نہیں کھڑے؟ ابھی 40 کے وقت پہ 100 کچھ افراد شہید ہو گئے،
ہمارے قریب کے ملک میں جو بارڈر پہ ملک ہے وہاں کیا ہو رہا وہ آپ نے دیکھ لیا. سیالکوٹ میں ابھی کیا ہوا جی؟ فائرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیوں؟ یہ ساری دنیا مل کے چاہتی ہے کہ اگر یہ غلامی قبول کر لیں، اور یہ غلامی قبول کر لیں، حقیقت ہے، مقصد ہے، یہ ہدف ہے کہ یہ غلامی قبول کر لیں، یہ ہمارے غلام بن جائیں. کیا کوئی سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ یہ کراتا کون ہے؟ یہ کراتا کون ہے؟ یہ سب کچھ جلوسوں کے خلاف، عزاداری کے خلاف، ماتمیوں کے خلاف، مظلوموں کے خلاف، یہ کراتا کون ہے؟ عزیزان گرامی، ہماری نظریں دیکھتی ہیں کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں، نہیں، ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ مسلمان بھائی کر رہے ہیں. ہاتھ مسلمان کا ہے، تحریک کسی اور کی ہے. اور ہاتھ مسلمان کا ہے، تحریک کسی اور کی ہے، مشن کسی اور کا ہے جس میں مسلمان شریک ہو رہا ہے. مشن ان مسلمانوں کا نہیں ہے. تحریک تو پیچھے سے چلائی جا رہی، اور پیچھے چلائی جا رہی. انہیں معلوم ہے کہ ہم پوری دنیا پہ قبضہ کر سکتے ہیں، پوری دنیا پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، بشرطے کے بیچ سے کربلا ہٹ جائے. یہ بیچ سے اگر کربلا ہٹ جائے تو دنیا کا کوئی ملک نہیں ہوگا جو امریکہ کے قبضے میں نہ ہو، جو اسرائیل کے قبضے میں نہ ہو، جو یہودی اور عیسائیوں کے قبضے میں نہ ہو. اور کربلا کو ہٹا کے دیکھ لو، بس جتنے کربلا سے منسلک ہیں وہی غلامی سے محفوظ ہیں. جتنے کربلا سے منسلک ہیں وہی غلامی سے محفوظ ہیں. باقی تو سب اپنی عقلیں بیچ چکے، اپنا ضمیر بیچ چکے، اپنے ملک کی زمینیں بیچ چکے، سب کچھ کر چکے نا. انہوں نے تو سارے سودے کر لیے. یہ تو کربلا ہے جو ہمیں ضمیر بیچنے کی اجازت نہیں دیتی، ہمیں سودوں میں الجھانا نہیں چاہتی. کربلا تو کہتی جب ہم سپر پاور کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم تو 72 تھے، آج تو آپ 72 لاکھ ہیں. اور خدا کی قسم اگر یہ 72 لاکھ میں کربلا جو ہے 60% عمل میں آ جائے تو یہ 72 لاکھ نہیں ہے، یہ اربوں سے زیادہ ہو جائیں. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان گرامی، دنیا کو غلام بنانے والوں کو جو بیچ میں آ رہی وہ کربلا آ رہی، کربلا بیچ میں آ گئی. اور جن پہ کربلا نہیں ہے وہ سب غلامی کو تسلیم کر چکے. جی سب غلام ہو چکے جن پہ کربلا نہیں ہے. وہی رہ گئے مٹھی بھر کہ جن کے ساتھ کربلا تھی، وہی جھکنے کو تیار نہیں ہیں. اور ہمارے مصر کی کیا حالت کی سپر پاور نے؟ 3 مہینے میں حکومت چینج. ذرا خلاف بول کے تو دیکھو. خلاف اگر تمہارے پاس کربلا نہیں ہے تو 3 مہینے نہیں لڑ سکتے سپر پاور سے. جی 3 مہینے میں مصر ختم ہو گیا، تونس 3-4 مہینے میں ختم ہو گیا، عراق 6 مہینے میں تباہ و برباد ہو گیا. کویت کے اندر اپنی سیکیورٹیز ڈال دی انہوں نے لا کر کے، سب کچھ ہوا نا. تو یہ 3 مہینے. عراق کوئی معمولی حکومت تھی، بڑی پاورفل حکومت تھی اپنے زمانے میں، لیکن عزیزان گرامی کیونکہ کوئی آئیڈیل نہیں تھا، کوئی نمونہ عمل نہیں تھا، صحیح ہے نا، کوئی نمونہ عمل نہیں تھا، لہذا جب نمونہ عمل اور آئیڈیل نہ ملا تو ملک برباد ہو گیا. اور وہی جو اپنے آپ کو سب سے بہادر سمجھتا تھا وہ چوہے کی طرح بلوں سے پکڑا گیا. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. جی وہ بلوں سے نکالا گیا اس کو. سر حسین کا ہے، جھکانا ظلم کے آگے وہ سر حسین کا ہے، لڑے ہیں لاکھوں سے تنہا جگر حسین کا ہے. غرور توڑا ہے وہ تیرا ہرملا جس نے، غرور توڑا ہے وہ غرور توڑا ہے وہ جس نے ہرملا تیرا، پچھے ماں کا ننھا پسر حسین کا ہے. واہ، پچھے ماں کا ننھا پسر حسین کا ہے. ایک بار سلام. تو عزیزان گرامی المختصر یہ کوئی 3 مہینے میں ختم حکومت، کسی نظام کو 6 مہینے میں نیست و نابود کر دیا، کسی کو 2 مہینے میں ہٹا دیا، کسی کو کہیں برباد کر دیا، کسی کو کہیں تباہ کر دیا. لیکن وہی سپر پاور
15 साल से ईरान से कह रहा आओ मेज पे आओ बात चीत करेंगे। जी 15 साल से कह रहा कि जी आओ बैठो बातचीत करेंगे। तो मिस्र के साथ तो कोई बातचीत न की, इराक के साथ तो आपने कोई बातचीत न की, ट्यूनिस के साथ तो कोई बातचीत न की, कोयत के साथ तो कोई बातचीत न की। आपने किसी को डायलॉग की मेज पे नहीं बुलाया। ये खाली ईरान ही को क्यों बुलाया जा रहा है? उन्हें भी पता है इन सब के पास करबला नहीं थी, ईरान के पास करबला है। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। उन सब के पास करबला नहीं थी। मालूम है, उन्हें मालूम है कि इन सब के पास कोई आइडियल नहीं है जो मैदान में रुक सके हैं, लेकिन इनके पास आइडियल हैं। ये गोदों के बच्चे दे देंगे। आइडियल है ना, ये गोदों के बच्चे दे देंगे, ये शीर खारों को दे देंगे, गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। तो अजीजान गिरामी, आज भी करबला वाले सर उठा के सरबलंदी से जी रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर सरबलंदी से जी रहे हैं। इसराइल शोर मचाता है। अहमदी निजाद ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की मजलिसों में और मीटिंगों में, जहां अमेरिका के एमपी मौजूद होते थे, सही है ना, अमेरिका के लीडरान मौजूद, वहां ये बार बार कहा, जब अहमदी निजाद आया था प्रेसिडेंट बन के, तो उन्होंने ये बार बार कहा कि अगर हमारी तरफ आंखें उठाई तो तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा इसराइल था कहां। तलाश करते रह जाओगे ये था कहां मुल्क। अजीजान गिरामी, अमेरिका में बैठ के कोई सुपर पावर को ललकारे, उसी के मुल्क में बैठ के, उसी के शहर में बैठ के कोई सुपर पावर को ललकारे, और सुपर पावर उसके बाद भी कोई अटैक ना कर सके, कोई हमला ना कर सके, किसी जंग का आगाज ना कर सके, तो इसका मतलब कोई तो राज है, हैं? कोई तो राज है। बस याद रखिए कि जो करबला वाले होते हैं वो जालिमों को ललकार देते हैं, और जिनका ताल्लुक करबला से नहीं होता वो जालिमों को कबूल करते चले जाते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा ताल्लुक करबला से है। ना कल हमने जुल्म को बर्दाश्त किया था, ना आज जुल्म को बर्दाश्त करेंगे, और ना कयामत तक ये कौम जुल्म को बर्दाश्त करेगी। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीने इस्लाम के परचम को ना झुकने देंगे, दीने इस्लाम के परचम को ना झुकने देंगे। हम हुसैनी हैं, हमेशा को ना रुकने देंगे। वाह, नारे हैदरी। तो अजीजान गिरामी, लाखों सलाम हो, लाखों सलाम हो उस मुजाहिद आजम पर कि जिसने मासूमों की सीरत पे चलते हुए पूरे इस्तिकबार को और पूरी सहयूनियत को, यहूदियत को, ईसाइयत को, सबको ललकार दिया। इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह ललकार दिया ना, सबको ललकार दिया। एक वक्त ऐसा भी आया कि पार्लियामेंट में गुफ्तगू हुई खुमैनी साहब के ज़माने में कि जी पूरी दुनिया हमारे खिलाफ जमा हो गई, कोई हमारे साथ नहीं है, बेहतर होगा कि हम अपनी बात से किसी हद तक पीछे हट जाएं। अगर पीछे नहीं हटे, खुमैनी साहब ने पूछा पीछे नहीं हटे तो क्या होगा, नतीजा क्या है? चलिए पीछे हट जाएं, नतीजा क्या है अगर नहीं हटते? कहा कि मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो सही है, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, इस्लाम तो बच जाएगा। खुमैनी साहब ने पूछा कि सही है, मैं आपकी बात मानता हूं कि मुल्क बर्बाद हो जाएगा, मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा अगर हम पीछे नहीं हटे, कदम पीछे नहीं हटाए, लेकिन ये बताओ कि मुल्क बर्बाद हो जाएगा, इस्लाम तो बचेगा? जो मैंने ये इनकलाब पैदा किया है इसकी नब्ज़ें तो चलती रहेंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको कोई खतरा नहीं है, मुल्क कमजोर हो जाएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा। कहा मुल्क को तबाह होने दो, इस्लाम बच जाए, ऐसे कई मुल्क इस्लाम पे कुर्बान कर देंगे।
صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے کربلا۔ اب آئیے اپنی بات کر لیں، بہت دیر ہو گئی ہمیں کربلا کے چاروں طرف گھومتے ہوئے، صحیح ہے نا؟ تو عزیزان گرامی اگر کربلا سے ہم بھی درس لے لیں اور ہم بھی کوئی عبرت حاصل کر لیں کربلا سے، اور کربلا کو اپنے محلوں میں لے آئیں، کربلا کو اپنی گلیوں میں لے آئیں، کربلا کو اپنی فیملیز میں لے آئیں، کربلا کو اپنے خاندانوں میں لے آئیں، تو دنیا بھر کی ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی یا نہیں؟ بھائی بھائی کے حقوق کو ادا کرے، بہن بھائی کے حق کو سمجھے، بھائی بہن کے حق کو سمجھے، اولاد والدین کے حقوق کو ادا کرے، پڑوسی پڑوسی کا خیال رکھے، محلے والے محلے والوں کا خیال رکھیں، شہر والے شہر والوں کا خیال رکھیں، تو عزیزان گرامی ساری پریشانیاں دور، سب پریشانیاں دور۔ فرش عزا پہ آئیں تو کربلا کو لے کے آئیں، فرش عزا سے جائیں تو کربلا کو لے کے جائیں۔ جب فرش عزا پہ کربلا لے کے آئیں گے تو کبھی نوحہ پڑھنے پہ جھگڑا نہیں ہوگا جی۔ جب کربلا کو فرش عزا سے لے کے جائیں گے تو گھر جانے کے بعد کبھی کوئی اپنی فیملی میں جھگڑا نہیں کرے گا نا، کبھی کوئی بھائی بھائی سے نہیں لڑے گا۔ تو کربلا کو ساتھ رکھیں، جب فرش عزا پہ آئیں تو کربلا ساتھ رہے، تاکہ یہاں اختلافات نہ ہونے پائیں مومنین کے درمیان، اور جب یہاں سے جانے لگیں تو کربلا کو ساتھ رکھیں، جب یہاں سے چلے جائیں تو ایسے ہی رہیں جیسے امام بارگاہ میں تھے، ویسے اپنی فیملی میں رہیں، ویسے اپنے بچوں کے درمیان رہیں، تو کوئی اختلاف ہوگا؟ کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری پریشانی تو یہ ہے کہ جو نہ لے جانے کی چیز تھی اسے لے گئے، جو نہ لے جانے کی چیز تھی اسے تو ہم لے گئے، سینے سے لگا کے لے گئے، اور جو لے جانے کی چیز تھی اسے یہیں چھوڑ گئے۔ اور ہمارے اب آپ بھی سوچیں گے مولانا نہ جانے کس پہلو پہ آ گئے کہ کیا لے جانا تھا کیا نہیں لے جانا تھا، صحیح نا؟ لے جانے کی چیز تھی سیرت امام حسین، علی اکبر کا حوصلہ، جوان اکبر کا حوصلہ لے کے جاتا دین پہ عمل کرنے کے لیے، بچہ علی اصغر کا حوصلہ لے کے جاتا قربانی کے لیے، بزرگ حبیب ابن مظاہر کے جو ہے پیری کا جو اس عمر میں جا کے حوصلہ تھا، وہ حوصلہ لے کر کے جاتا دین پہ عمل کرنے کے لیے۔ مائیں بہنیں یہاں آتی تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بے پردگی پہ رونے والی کم سے کم جو ہے وہ یہ پردے کا ایک حکم لے کے جاتی کہ ہم کبھی اپنے آپ بے پردہ نہیں ہوں گے۔ جناب زینب کی تو ردا چھینی گئی تھی، جناب زینب کی تو ردا چھینی گئی تھی نا، مجبوری ہے، لیکن یہاں جو بے پردگی ہے وہ مجبوری نہیں ہے، اپنے اختیار سے ہے۔ تو جب خود تم بے پردہ ہو تو بے پردگی پہ رو کیوں رہی ہو؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، رو کیوں رہے ہو بھائی؟ تم نے خود ردا اتار دی ہے، تم نے خود ردا اتار دی ہے، تم نے خود پردہ چھوڑ دیا ہے، تم نے خود حجاب کو جو ہے کنڈم کر دیا ہے، تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عادت سی ہو گئی، معرفت نہیں ہے، عادت ہے کہ بچپنے سے دیکھا ہے جب بھی بے پردگی اہل بیت کا ذکر ہو تو ہم روتے ہیں، تو اسی عادت کے تحت رو رہے ہیں جی، یہی ہے نا، اسی عادت کے تحت رو رہے ہیں۔ تو رونے پہ اجر و ثواب جب ہے کہ جب وہ عادت کے تحت نہ ہو۔ عبادتوں میں اجر و ثواب کب ہے؟ جب وہ عادت کی وجہ سے نہ ہو، معرفت کی بنیاد پہ ہو، فرمائیں معرفت کی بنیاد پہ ہو۔ جب عادت کی بنیاد پہ عبادتیں ہوتی ہیں تو وہ معاشرے میں کوئی اثر نہیں رکھتی، وہ سوسائٹی کے اندر کوئی اثر نہیں رکھتی۔ نمازی نے نماز ادا کی عادت کی بنیاد پہ، اگر عادت کی بنیاد پہ نماز ادا کی تو یہ مسجد سے نکلنے کے بعد برائیوں سے نہیں رکتا، یہ مسجد سے نکلنے کے بعد برائیوں سے نہیں رکتا۔ کیوں؟ وہ نماز عادت کی بنیاد پہ تھی، وہ عادت کی بنیاد والی نماز اسے برائیوں سے نہیں روک سکتی، اور ہمارے نہیں روک سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ فرمائیے ذرا، تو آپ نے کون سی ادا کی کہ نماز پڑھ کے جب دکان پہ بیٹھے تو کم تولنے لگے؟ جی، جب دکان پہ بیٹھے تو کم تولنے لگے۔ پھل بیچ رہا ہے ایک مسلمان، ہو سکے کوئی شیعہ بھی ہو ایسا، پھل بیچ رہا ہے ایک مسلمان بھائی، آگے آگے اپنی طرف سڑے ہوئے رکھ رکھیں اور ادھر دکھانے کے لیے اچھے اچھے، اور دونوں کا پرائز ایک ہی ہے۔ وہ ادھر کے دیکھ کے لیتا، یہ ادھر سے بھر دیتا۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی، تو مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آیا اور پھر مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنے لگا، ابھی جمعے کی نماز ادا کر کے آیا پھر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کرنے لگا، مسلمان بھی چھوڑیے انسانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے لگا، انسانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے لگا۔ تو بتائیے اس کی نماز نے اسے فائدہ پہنچایا؟ نہیں پہنچایا، کیونکہ عادت کی بنیاد پہ پڑھی گئی۔ اگر معرفت کی بنیاد پہ پڑھی جاتی تو مسجد سے جیسے مسجد میں تھا ویسے دکان پہ ہوتا، ویسے مارکیٹ میں ہوتا، ویسے اپنی فیملی میں ہوتا، ویسے اپنے محلے میں ہوتا۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ جی، تو عزیزان گرامی اندازہ کیا، تو ہم نے جو نماز ادا کی وہ عادت کی بنیاد پہ ادا کی، معرفت کی بنیاد پہ نماز ادا نہیں کی، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جو پانچوں وقت کا نمازی ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے۔ اب خدا کہہ رہا کہ مجھے وہ نماز چاہیے جو تمہیں برائیوں سے روک دے، ہمیں وہ نماز چاہیے تم سے جو تمہیں برائیوں سے روک دے۔ یہ نماز وہ پڑھتا ہے جو برائیوں سے روکتی نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ نماز ادا کرتا جو برائیوں سے نہیں روکتی، پھر پوچھتا ہے علماء سے مولانا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ارے تو قبول ہونے کا نسخہ تو خود قرآن نے بتا دیا کہ جو نماز تمہیں برائی سے روک دے سمجھ لو قبول ہو گئی۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد پر کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نمازیں قبول کیسے ہوں گی۔ جی، مسجد سے نکل کے خود ہی اپنا اندازہ کرو کہ میں برائی سے رک گیا یا نہیں۔ رک گیا تو اس کا مطلب قبول ہو گئی، نہیں رکا تو اس کا مطلب وہ میں نے پڑھی نہیں جو خدا چاہتا تھا۔ تو جب اس کی چاہت کے مطابق پڑھی نہیں تو وہ قبول کیسے کرے؟ صلاۃ علی محمد وعلی محمد پر اس کی چاہت کے مطابق تو پڑھی نہیں۔ اچھا، ذرا سب مل کے ایک باواز بلند صلوات پڑھ، سب مل کے پڑھ لیجئے آپ ایک بار۔ اب ذرا سا سن لیجئے، بزرگوار نے کئی نعرے لگا دیے، صحیح نا؟ خدا انہیں سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، صحت عطا کرے، اور سبھی حضرات جو بھی ہمارے بزرگ ہیں۔ بس دو تین جملے اس پہ میں بول دوں، اچھا رہے گا۔ عزیزان گرامی، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء سابقین کے سردار ہیں اور مولا ہیں، امام ہیں حضرت علی۔ صحیح ہے نا؟ اب اس سے زیادہ وہ تفصیل میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تمام انبیاء ما سبق، ہمارے نبی سے پہلے جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، جتنے اولیاء، جتنے صدیقین، جتنے شہداء، ان سب کے امام ہیں ان سب کے مولا ہیں حضرت علی۔ صحیح ہے نا؟ امام حسن، امام حسین، یہ تو بات پہنچ گئی نا۔
اب ہم نعرہ لگاتے ہیں ابو ذر کے مولا، یہی ہے نا؟ تو یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ابو ذر کے مولا، ادھر سلمان کے مولا، یہ ہمیں پہلے سے پتا سلمان کے مولا جی۔ تو ابو ذر کے مولا کہنے سے اس مجمع میں کوئی فکر نہیں جاتی، یہ وہ نعرہ لگا دیتا علی علی۔ جناب سلمان کے مولا یقیناً مولا ہیں حضرت علی، لیکن کوئی فکر نہیں ملتی، نعرہ لگا دیتا علی علی۔ میسم کے مولا علی علی، قمبر کے مولا علی علی، آدم کے مولا، نوح کے مولا، ابراہیم کے مولا، سارے انبیاء کے مولا علی علی، لیکن اسے اپنے لیے کچھ نہیں مل پا رہا۔ غور فرمائیے ذرا، اسے اپنے لیے کچھ نہیں مل پا رہا ہے۔ تو اب کچھ ایسا نعرہ بھی لگنے لگے کہ چوروں کے دشمن جی، اب نعرہ لگائیے ذرا، چوروں کے دشمن، ہاں سمجھ رہے، جھوٹوں کے دشمن، اب آیا نا صحیح، نمازی کے مولا، اب ذرا سمجھ میں آئے نا کہ بھئی ہاں جب جھوٹوں کے دشمن ہے علی تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ اور بھائی ذرا بھائی جب جھوٹوں کے دشمن ہے علی تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ جب نمازی کے مولا ہیں علی تو میں نماز کیوں چھوڑوں؟ جی ہو سکتا ہے نہیں؟ تو عزیزان گرامی کچھ ایسے بھی نعرے بناؤ جس سے تم جو ہے میدان عمل میں آ سکو۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ تو کچھ ایسے بھی نعرے، کچھ ایسے نعرے لگاؤ جس سے تم میدان عمل کی طرف آؤ۔ ہر ایک سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب لٹیروں کے دشمن ہیں علی تو میں کیوں لوٹ رہا ہوں؟ جب جھوٹوں کے دشمن ہیں علی تو میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جب غاصبوں کے دشمن ہیں علی تو میں کیوں غصب کر رہا ہوں؟ ہے نہیں؟ جب بے دینوں کے دشمن ہیں علی تو میں بے دین کیوں رہ گیا؟ تو کچھ ایسے نعرے لگاؤ جس سے جو ہے تم میدان عمل میں آؤ، میدان میں اتر سکو، تو دنیا کو پتا چلے کہ بھائی جو جھوٹوں کا جو ہے وہ خلاف بولتے ہیں وہ کبھی خود جھوٹ نہیں بولتے، جن کے مولا لٹیروں کے خلاف تھے وہ کبھی نہیں لوٹتے، جن کے مولا غاصبوں کے خلاف تھے وہ کبھی کسی کی پراپرٹی غصب نہیں کرتے۔ تو اگر یہ سلسلے ہو جائیں تو یقین جانیے کہ ہمارے معاشرے میں بچے کو پتا چل جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ جی بھئی ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ یوں ہی صحیح، واہ، تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گا، واہ واہ واہ، علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گا، اور خدا کو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، میں نام لے لے کر تمہیں یہیں پر جلاؤں گا۔ واہ واہ، جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو نام تو اس نعرے میں بھی ہے علی کا، جس میں کہا گیا جھوٹوں کے دشمن علی علی، نام سے وہ جلیں گے کہ جن کا تعلق علی کے ساتھ نہ ہو، اور وہ جلیں گے، اور نام تو جس شکل میں لوگے دشمن تو جلے گا، نام تو جس شکل میں بھی لوگے دشمن جلے گا، لیکن کم سے کم اتنا فرق پڑے گا کہ میں دشمن جیسا نہ ہو جاؤں، میں دشمن جیسا نہ ہو جاؤں کہ جب اس نے لوٹا فدق تو میں نے لعنتیں کی۔ فرمائیے ذرا، لعنت جو ہے کبھی اسلام میں اور دین میں کسی شخصیت پہ نہیں کی گئی۔ غور سے سنیے گا اس جملے کو، بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کر کے تاریخ کا آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ صحیح ہے، کبھی بھی لعنت کسی ذات پہ نہیں بھیجی گئی، کسی شخصیت پہ نہیں بھیجی گئی،
کسی انسان پہ نہیں بھیجی گئی، لعنت کی گئی کردار پہ. لعنت کی گئی قرآن کے اندر کردار پہ. رحمت کسی کے لیے نہیں ہے، رحمت کی گئی کردار پہ. اگر کردار اچھا ہے تو رحمت، اور اگر کردار غلط ہے تو لعنت. غور فرمائیے ذرا. اب آئیے، سب سے پہلا سورہ ہر انسان 10 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھتا ہے اگر وہ پوری نمازیں ادا کر رہا. صحیح ہے نا؟ 17 رکعت نمازیں ہیں تو 17 میں کم سے کم 10 مرتبہ تو اس سورے کو پڑھتا ہی ہوگا، 10-12 مرتبہ. ذرا سنیے گا غور سے، اس سورے کے اندر کیا ہے؟ ایک بار صلوات پڑھنے محمد والا. کیا کہا قرآن نے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہماری ہدایت، ہمیں ہدایت پہ رکھ. اور ہمارے بھائی کہتے ہیں ہدایت فرما، دونوں ترجمے صحیح نا. ہدایت پہ رکھ. کون سی ہدایت پہ رکھ؟ کہاں رکھ؟ صراط مستقیم پر رکھ. قائم رکھ ہمیں صراط مستقیم پر. کن کا راستہ ہے صراط مستقیم؟ انعمت علیہم. کن کا راستہ ہے؟ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا نہیں جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا. صحیح نا؟ جو تیری طرف سے گمراہ ہو گئے. اس کا مطلب نہ یہاں یہ بتایا کہ یہ راستہ کن کا ہے، نام نہیں آئے. غور فرمائیے ذرا. جن کے راستے پہ چلنے کی دعا کر رہا ہوں، قرآن نے نام نہیں بیان کیے کہ وہ راستہ ہے کس کا. وہ تفسیر سے ملے گا، وہ نبی بتائیں گے، وہ علی بتائیں گے، وہ حسن و حسین بتائیں گے کہ وہ راستہ کس کا ہے. لیکن قرآن نے نہیں بتایا کس کا راستہ. بھائی یہ بتا دیا جن پہ ہماری نعمتیں نازل ہوئیں ان کے راستے پہ چلنے کی دعا کرو، اور جن پہ ہمارا غضب ہوا ان کے راستے سے بچنے کی کوشش کرو. اب غضب کس پہ ہوا؟ قرآن نے پھر کہا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا کہیں بھی ہو، اور ہمارا ذرا جھوٹا کہیں بھی ہو. یہ نہیں کہا یہودیوں میں ہو تو لعنت ہو، عیسائیوں میں ہو جھوٹا تو لعنت ہو، ہندو بھائیوں میں جھوٹ بولے تو لعنت ہو، مسلمانوں میں جھوٹ بولے تو لعنت ہو. نہیں، ایک صفت بیان کر دی، جو بھی جھوٹ بولے اس پہ ہماری لعنت. غور فرمایا آپ نے؟ تعزیزان گرامی، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لعنت بھی کردار پہ اور رحمت بھی کردار کے لیے ہے نہیں. وہ ایک الگ مسئلہ کہ مصداق کے طور پہ رحمتیں ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو ہمیشہ سچے رہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ہمیں سچوں کے ساتھ جانا ہے، سچوں کے پیچھے چلنا ہے، سچوں کے ساتھ رہنا ہے. اور دوسری آیت جو مباہلہ میں آئی اس سے ہمیں پتا چلا کہ سچے کون ہیں. ایک آیت نے بتایا کس کے ساتھ رہنا، دوسری آیت نے ہمیں بتایا کہ سچے ہیں کون. بس جو جھوٹوں کے مقابلے میں مباہلے میں آ جائیں بس وہی سچے ہیں. وہی سچے ہیں. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. اسی لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا راستہ سچوں کا ہو، ہمارا راستہ صادقین کا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم نعرے تو لگائیں صادقین کے اور چلے جائیں جھوٹوں کے ساتھ. نعرے لگائیں سچوں کے اور چلے جائیں جھوٹوں کے ساتھ. کیسے چلا جاتا انسان جھوٹوں کے ساتھ؟ دیکھیے آپ، نعرہ لگا رہا ہوں میں سچوں کے ساتھ ہوں. اور فہمت نعرہ لگا رہا ہوں کس کا؟ علی سے بڑا سچا نہیں اس دنیا کے اندر کوئی، علی سے بڑا صادق نہیں اس دنیا کے اندر کوئی، امام حسن و امام حسین سے بڑا صادق نہیں اس دنیا کے اندر کوئی. لیکن جب بات آتی ہے نفع نقصان کی، ذرا سا نقصان اگر سچ بولنے سے پہنچنے لگے تو فوراً پالا بدل کے، مذہب بدل کے ادھر چلا جاتا ہوں جو علی کی دشمنی کے صف میں کھڑے تھے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. فوراً پالا بدل دیتا ہوں میں. جی ذرا سا سچ نقصان پہنچانے لگے، سچ ذرا سا نقصان پہنچانے لگے، پھر میرا نوجوان سچ کے ساتھ نہیں رہتا. کیا مطلب؟
یعنی جو سچ کے ساتھ نہیں اس کا مطلب وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں. غور فرما رہے؟ تو جھوٹ بولنے لگتا ہے ذرا سے فائدے کے لیے، جھوٹ بولنے لگتا ہے انسان، صحیح نا؟ تو عزیزان گرامی، ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب غصب کسی نے کیا تو ہم نے اس پہ لعنت کی. واقعاً غاصب لعنتی ہے، کسی کی پراپرٹی کا قبضہ کرنے والا لعنتی ہے. تو 1400 سال پہلے اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ قابل لعنت ہے یا نہیں ہے؟ اور جتنی کی جائیں اتنی کریے، لیکن بس احتیاط کا خیال رکھیے، یہ دیکھیے کہاں کرنی کہاں نہیں کرنی. بس صلاۃ علی محمد وعلی محمد پر اتنا سا خیال رکھیے، اتنا سا خیال رکھیے. تو عزیزان گرامی 1400 سال پہلے کے لٹیروں پہ ہم لعنت کرتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ لعنت کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی ادھر بھی آ جائے. کیونکہ ایک صفت ہے جو لعنت ہو رہی جس کی وجہ سے انہوں نے غصب کیا. یہ غصب کی صفت جہاں جہاں ہوگی، یہ غصب کی صفت جہاں جہاں ہوگی وہاں وہاں لعنت تقسیم ہو جائے گی. اس غاصب پہ بھی جائے گی، اور جس نے اپنے بھائی کی 2 فٹ دبا رکھی، جی جس نے اپنی پڑوسی کی 2 فٹ دبا لی ہے، بہت سے تو پورے پورے پلاٹ ہی کھا گئے. صلاۃ ہے محمد والے محمد پر. جی تو بھائی جب ان پہ لعنت کرو تو اس لعنتی کے کردار سے بچو، ہے نہیں؟ اس کے کردار سے بچو. جن پہ سلام کرو ان کے کردار کو اپناؤ، یہ ہے اسلام. بس عزیزان گرامی وقت ہو گیا، قبلہ بہت ہے. صلاۃ ہے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی مسلسل مجالس ہیں، مسلسل مجالس ہیں، اور کسی دن تو ایسا، کوئی دن تو ایسا بھی آتا کہ جس میں 2 مجلسیں ہیں. کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تیسری مجلس کے لیے، مطلب تیسری مجلس ہوگی میری یہاں پر. تو کل جو حاضر ہوں گا تو یہاں تیسری مجلس ہوگی. بہرحال اب گلے کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، اور میرے اندر بھی بہرحال میں کوئی لہیم شہیم تو ہوں نہیں، پتلا سا آدمی ہے، تو یہ لباس کی وجہ سے شاید تھوڑا تو بہتر لگ رہا ہوں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، مولا کی قوت اور طاقت ہے کہ مولا طاقت عطا کرتے ہیں ممبر پہ، کہ اتنے سفر کے باوجود بھی مجھ جیسا نحیف اور لاغر انسان گفتگو کر پا رہا. صحیح نا؟ چاند رات سے ابھی تک شاید کوئی دن ایسا گیا ہو جس میں مجلس نہ ہو. اور یہ مجلسوں کی تعداد جس تیزی کے ساتھ بڑھی، یہ بھی ایک عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں کہ کم سے کم ہر روز ہم شہدائے کربلا کا ذکر سن رہے ہیں، معصوموں کے تذکرے سن رہے ہیں، ہے نہیں؟ معصوموں کا ذکر سن رہے ہیں. ورنہ پوری امت کے پاس کوئی معصوم نہیں ہے سوائے نبی کے کہ جن کا وہ ذکر کر سکیں. وہ یہ بھی فخر ہمارا ہے کہ ہمارے پاس ایک معصوم نہیں بلکہ ہر زمانے میں معصوم ہے. جب سے ہم نے دین کو قبول کیا ہے تب سے آج تک معصوم کا اور ہمارا رابطہ نہیں ٹوٹا نا. معصوم ہمارے ساتھ ہے، ہر زمانے میں ساتھ ہے. بس عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دیں، ان قربانیوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا عظمت ہے ان قربانیوں کی. ایسی ایسی قربانیاں کہ وہ انسان کے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس کے سامنے بھی یہ قربانیاں ذکر کر دی جائیں تو شاید وہ بھی بے اختیار بے ساختہ اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں. ایسا یا نہیں ہے؟ ایسی ایسی قربانیاں آپ کے مولا نے دے دی. عزیزو، بیٹے کی قربانی بہت اہم ہوتی ہے. جوان لال کو سجا کے مقتل میں بھیج دینا، کوئی ضعیف باپ سے پوچھے کہ اگر جوان لال رخصت ہو کر کے مقتل میں جا رہا ہو اور باپ کو یہ معلوم ہو کہ جوان کا سینہ نیزوں سے چھلنی ہو جائے گا، اس جوان کا جسم تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو کتنا مشکل ہوتا ایک باپ کو جوان کو جو ہے مقتل میں بھیجنا، تلواروں کے حوالے کرنا.
عزیزو یہ کارنامہ صرف اور صرف آپ کے مولا کا تھا کہ آپ کے مولا نے اس اسلام کو بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اکبر جیسے اپنے نوجوان کو سجا کے مقتل میں بھیج دیا۔ اور امام سے بھی زیادہ بڑا کارنامہ یہ اس ماں کا تھا کہ جو ماں بچہ اگر گھٹنیوں چلتا ہوا گر جائے تو وہ ماں برداشت نہیں کر پاتی، بچے کے اگر پھانس بھی لگ جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ لیکن ہاں، لاکھوں سلام ہو ان ماؤں پر، لاکھوں سلام ہو کربلا کی ان ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنے نونہالوں کو سجا کے مقتل میں بھیج دیا۔ بس آج چند جملے اسی شہزادے کے لیے۔ عزیزو، کربلا کے شہداء میں ہر ایک کی، بالخصوص 3 یا 4 شہید ہمارے پاس ایسے ہیں جن میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ جناب علی اکبر کی خصوصیت ہے، جناب قاسم کی خصوصیت ہے، جناب علی اصغر علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ لیکن جو خصوصیت جناب علی اکبر کی ہے وہ خصوصیت کربلا کے کسی مجاہد کی نہیں ہے، کسی مجاہد کی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 4 بھائیوں کو رخصت کیا، سنیے گا ذرا غور سے، 4 بھائیوں کو رخصت کیا، جناب عباس اور جناب عباس کے 3 بھائی، 4 بھائیوں کو رخصت کیا۔ لیکن 4 بھائیوں کو رخصت کرتے وقت جہاں سے رخصت کیا تھا وہیں کھڑے رہے، جہاں سے مولا نے رخصت کیا تھا نا وہیں کھڑے رہے۔ اپنے بھانجوں کو رخصت کیا جو حسین کی آنکھوں کے تارے تھے، نہیں چاہتے تھے میرے مولا کہ اون و محمد کو کوئی ہلکی سی چوٹ بھی پہنچے اور بہن جو ہے وہ غمزدہ ہو، عزیزان گرامی۔ لیکن جب اون و محمد کو رخصت کیا تو اپنی جگہ کھڑے رہے۔ قاسم جیسے بھتیجے کہ جس میں تاریخ کہتی ہے کہ اتنا روئے قاسم سے گلے مل کر کے اپنے سینے سے اس بھتیجے کو لگا کر کے، شاید کسی شہید کو بھیجتے وقت، کسی مجاہد کو بھیجتے وقت فرزند رسول نے اتنا گریہ نہیں کیا جتنا جناب قاسم کو رخصت کرتے وقت گریا۔ لیکن جب قاسم کو رخصت کر دیا تو اپنی جگہ کھڑے رہے، پھر قاسم کے پیچھے نہیں آئے۔ لیکن نہ جانے کیا کشش تھی جناب علی اکبر علیہ السلام میں کہ جب امام حسین نے در خیمہ سے رخصت کیا تو اب حسین در خیمہ پہ کھڑے نہ رہ سکے، در خیمہ پہ کھڑے نہ رہ سکے۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے جیسے جناب علی اکبر اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھاتے جاتے تھے ویسے ویسے امام حسین ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے اب امام علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو میرے گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جس کی کمر چچا کی شہادت نے توڑ دی وہ میرا ضعیف باپ گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آئے، آنے کے بعد امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اے مولا، اے میرے بابا، آپ تو مجھے مرنے کی اجازت دے چکے تھے، آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا میرے لال، ایک مرتبہ سینے سے لگا لیا، سینے سے لگانے کے بعد رخساروں کو بوسے دیتے جاتے اور کہتے جاتے اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ جب ایک جوان بیٹا ضعیف باپ سے مرنے کی رضا مانگتا ہے تو ضعیف باپ پہ کیا گزر جاتی ہے۔ ہاں عزیزو، بہت دیر جناب امام حسین اکبر کو سینے سے لگائے ہوئے گریہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اچھا بابا اب ہمیں مرنے کی اجازت دے دیں، مقتل میں جانے دیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اچھا میرے لال جاؤ۔ اکبر نے کہا بابا اب ہمارے گھوڑے کے پیچھے نہ آئیے گا، بابا ایک گزارش ہے ہمارے گھوڑے کے پیچھے نہ آئیے گا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا میرے لال میں یہیں کھڑا رہوں گا، لیکن ایک تمنا میری بھی ہے کہ جب تک تمہارا میرا سامنا رہے، اکبر جب تک تمہارا میرا سامنا رہے مڑ مڑ کے اپنے اس ضعیف باپ کو دیکھتے رہنا، تمہارے باپ کو سکون ملتا رہے گا۔ لو عزیزو، اکبر رخصت ہو گئے، ایک مرتبہ میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا۔ ام لیلا کا چاند نرغہ آدھا میں گر گیا، برچھیاں لگنے لگیں، نیزے چلنے لگے، تلواریں برسنے لگیں۔ ایک ظالم نے چھپ کر کے نیزے سے وار کیا، وہ نیزہ سینے میں لگا، بس جیسے ہی علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ تاریخ نے عجیب جملے لکھے کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے یہ سوچتے ہوئے کہ میرا بابا ابھی تک 70 لاشیں اٹھا چکے ہیں
اب اکبر کا لاشا نہ اٹھے گا، اس جوان کا لاشا ضعیف باپ سے نہ اٹھ سکے گا۔ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، اے اسپِ با وفا، ارے میرے بابا سے میرا لاشا نہ اٹھ سکے گا، مجھے خیموں تک پہنچا دے۔ اب کیا تھا، علی اکبر کے ہاتھ تو گھوڑے کی گردن میں تھے، چاروں طرف سے تلواریں برسنے لگی، چاروں طرف سے نیزے چلنے لگے۔ تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں، اکبر پہ اتنے وار ہوئے کہ جناب علی اکبر زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جگہ جگہ سے جسم ٹکڑے ہو گیا۔ ہاں عزیز و تاریخ کہتی ہے جب اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، ہاتھ ایک مرتبہ گردن سے چھٹے، اکبر زمین پہ آئے۔ اب جو زمین پہ گرے تو نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی۔ آواز دی، بابا بیٹے کا سلام قبول کیجئے۔ حسین دوڑے کہتے جاتے ہیں اینا اینا علی، اینا اینا علی۔ میں کہوں گا مولا کیا نجف والے علی کو بلا رہے ہو یا علی اکبر کو پکار رہے ہو؟ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ خداوند عالم کسی ضعیف باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو میرے مولا نے علی اکبر کا منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ جب قریب پہنچے اکبر اپنے خون میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اکبر اپنے خون میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ میرا مولا سر و سینہ پیٹنے لگے۔ ایک مرتبہ بیٹھ گئے اکبر کے قریب، ایک مرتبہ کہا میرے لال ابھی تمہارے اندر زندگی باقی ہے، حیات باقی ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں خیموں تک پہنچا دوں۔ ایک مرتبہ کہا میرے لال لاؤ دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، میرے گردن میں باہیں بنا لو۔ اکبر نے ایک ہاتھ تو اٹھایا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہ ہٹ سکا۔ پر میرے مولا نے اس منظر کو دیکھا، دوبارہ سے اکبر کو زمین کربلا پہ لٹایا۔ اب جو ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ارے نیزے کی انی اکبر کے کلیجے میں ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ میرے مولا نے ایک آستین کو الٹا، ایک گھٹنا زمین کربلا پہ ٹیکا، انبیاء و ملائکہ کی صف کربلا میں آ گئی۔ ارے آج حسین کا امتحان ہو رہا۔ وہ ایک مرتبہ میرے مولا نے زخم علی اکبر میں ہاتھ ڈالا، اب جو برچھی کو کھینچا تو برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ وہ ایک مرتبہ میرے مولا نے سر و سینہ پیٹ لیا۔ واہ مصیبتا، واہ اکبرا۔ ارے حسین اکبر کا لاشا لے کے چند قدم چلے، ہمت نے جواب دے دیا، زمین پہ رکھ دیا۔ پھر چند قدم چلے، پھر ایک مرتبہ طاقت نے جواب دے دیا، میرے مولا نے زمین پہ رکھ دیا۔ جب خیموں سے قریب آئے کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ آ کر کے اکبر کے لاشے کو سہارا دو۔ اب کیا تھا؟ کسی نے پیروں کو تھاما، کسی نے سر سے سہارا دیا۔ اس طرح بچے لاشا لیے ہوئے گنج شہیدہ میں آئے، ضعیف باپ اکبر کے لاشے کے پیچھے پیچھے۔ واہ مصیبتا، واہ اکبرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ اس ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ میرے معبود، بالخصوص وہ مومنین مومنات جو گزشتہ سالوں میں اس عزاداری میں ہمارے ساتھ شریک تھے، ذکر محمد و آل محمد میں شریک تھے، اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ بالخصوص اس امام بارگاہ کی تعمیر میں جن لوگوں نے جو ہے وہ تعاون کیا اور وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے معبود ان کے درجات میں اضافہ فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ سامعین کے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص وہ مرحومین مومنین مومنات کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کا کوئی سال ثواب کرنے والا نہیں ہے، میرے معبود ان کی بھی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ میرے معبود پوری دنیا کے اندر ابھی 8 ربیع الاول تک عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، میرے معبود دشمنان اسلام کے شر سے امام بارگاہوں کی، عزاداروں کی، جلوسوں کی حفاظت فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ وہ زوار کرام جو 40 کے لیے امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جمع ہوئے، میرے معبود ان کی زیارتوں کو بحسن قبول فرما۔ ہمارے درمیان جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، میرے معبود انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔
میرے معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالحہ قرار دے، میرے معبود جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو روزگار رکھتے ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نذر کے طور پر، جسے ہم نذر کہتے ہیں، شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔